نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. میں محمد معاذ کو بھی اور ان کے والد ارشد صاحب کو بھی، محمد قاسم صاحب اور ان کے والد محمد اعجاز صاحب اور محمد واصف کو بھی اور ان کے والد عمر وحید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرما دی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کسی منزل میں، کسی مقام میں یہ بچہ پیچھے نہیں رہے گا، سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے آگے ہوگا. بسا اوقات ہمارے ہاں جب بچے حافظ قرآن بنتے ہیں تو والدین کو ایک بات سننی پڑتی ہے. 2-3 سال 3.5 سال کا ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ یہ بچہ بہت سارے بچوں سے کٹا ہوا تھا، یہ بچہ اسکول کی تعلیم سے کٹا ہوا تھا، اس کے ساتھ کے طلباء اسکولنگ تعلیم میں آگے چلے گئے، بہت سارے ماحول سے بچہ الگ رہا. تو والدین سوچتے ہیں اور ان کو کبھی بات سننی پڑتی ہے کہ آپ کا بچہ پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے، آپ نے حفظ کرایا ہے لیکن اب یہ اور بچوں کے قریب نہیں پہنچ سکتا استعداد کے اعتبار سے، اس کی زندگی میں خلا رہے گا، 3-3.5 سال کا خلا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ یقین عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو میرے قرآن پاک کی مشغولی نے، اس کے پڑھانے نے مصروف رکھا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنے مانگنے والے ہیں ان میں سے سب سے افضل میں اس کو عطا کروں گا. جتنے مجھ سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، ضرورتیں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک پڑھنے والا، اس کو مجھ سے دعا مانگنے کی، میرا زیادہ ذکر کرنے کی اس کو فرصت نہیں مل سکی، کیونکہ میری کتاب میں مشغول تھا. میں سب مانگنے والوں سے افضل اس کو عطا کروں گا. اس لیے یہ بچہ پیچھے نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں خلا نہیں ہے. ہم یوں کہیں گے اس کو اللہ کی عطا حاصل ہے، بہت ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں. حفظ قرآن کریم منزل نہیں ہے ہماری. ہمارے بچے نے حفظ کر لیا، ہم منزل تک پہنچ گئے، یہ منزل نہیں ہے. میرا بچہ عالم بن گیا، یہ بھی منزل نہیں ہے. ہمارے بچوں کی منزل اور ہم سب کی منزل یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ منزل ہے. اس منزل کی طرف جانے والی یہ راستے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیا کرتے تھے، مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کسی منزل کی طرف جا رہا ہو تو راستے میں آنے والے سنگ میل بتا رہے ہوتے ہیں کہ منزل طے ہو رہی ہے. اب تو سنگ میل نہیں لگے ہوتے، اب تو بورڈ لگے ہوتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم سفر کرتے تھے، جی ٹی روڈ کی چھوٹی سی سڑک ہوتی تھی تو وہ ایک سنگ میل لگے ہوتے تھے پتھر کے، اس پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں علاقہ آ رہا ہے، فلاں علاقہ آ رہا ہے، یا اس کی اتنی میل اس کے رہ گئے ہیں باقی. تو آدمی سفر کر رہا ہو اور کراچی کی طرف، تو سنگ میل درمیان میں آ رہے ہوں، ملتان آ گیا ہے، خانے وال آ گیا ہے، سکھر آ گیا ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ منزل طے ہو رہی ہے. لیکن آدمی کراچی کی طرف جا رہا اور راستے میں منزلیں آ رہی ہوں کہ گجرانوالہ آیا ہے، گجرات آیا ہے، جہلم آیا ہے، تو یہ منزل خلاف ہے. تو یہ راستے کا ایک سنگ میل ہے جو طے ہوا، الحمدللہ. آج کے ماحول کے اندر ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کس طرح کریں؟ آج ایک بہت بڑا ایک سوال ہے معاشرے کے اندر. الحمدللہ ہمارے ان حفاظ کے والدین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اسی فکر کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا. آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کیسے کریں. ہمارے بچے جو بالغ ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کا اجر ان کے والدین کو دیا جاتا ہے. اگر یہ نابالغ بچے گناہ کریں تو اس کا مواخذہ ان کے والدین سے ہوتا ہے.
کہ ان کی تربیت میں کیوں کمی رہی. لیکن جب یہ بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو اب یہ اپنی ذمہ داریوں کے یہ اپنی تمام ذمہ داریوں کے خود مسئول ہیں. انہی سے پوچھا جائے گا. نیک کام کریں گے تو ان کی جزا بھی ان کو ملے گی، برا کام کریں گے خدا نخواستہ تو سزا اور عقاب کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا. آج کا جو ماحول ہے جس میں برائی کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل ہے، ہم اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کی کیسے حفاظت کریں، کیسے تربیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوجوانی کی زندگی ہے وہ ایسے ماحول میں گزری ہے. اگر ہم اس ماحول کو دیکھیں تو سب سے زیادہ شریر ماحول، جس میں بت پرستی کا رواج، شراب پینے کا رواج، بدکاری کا رواج، کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاشرے میں موجود نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ زندگی اس معاشرے کے اندر گزاری ہے. ہمارے بعض حضرات کو ایک اشکال ہو جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی والی زندگی پیش کی جائے تو ہمارے بعض حضرات جو مطالعہ فرمانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو 40 سال کی عمر کے بعد ملی ہے، تو پہلی والی زندگی کو ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی، آپ کی 40 سال کی قبل کی زندگی ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہم کیوں پڑھیں؟ کیوں اس کا مطالعہ کریں؟ ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے جو 40 برس پورے ہونے پر نبوت ملنے کے بعد تھی. یاد رکھیے گا، تمام محدثین، تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو 40 سال سے قبل تھی، نبوت ملنے سے پہلے تھی، اس زندگی کی کوئی بات، کوئی ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد کی ہدایت کے سے ٹکراؤ کرے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام محدثین، تمام سیرت والوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت ملنے سے پہلے کی ہے، نوجوانی کی زندگی، اس پوری زندگی میں آپ کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو نبوت کی ملنے کے بعد آنے والی ہدایت سے کسی جگہ ٹکراؤ کرے. پوری زندگی ایسی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو جوانی کی زندگی وہ پیش کی جائے گی بطور دلیل. آپ کی نوجوانی کیسی تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سامنے آنے والی نوجوان نسل کی نبوت ملنے کے بعد تربیت کیسے فرمائی. یاد رکھیے گا، جب بچہ نوجوان ہو، بالغ ہو، تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے اس کا ایمان پختہ ہو. ماں باپ نے چھوٹی عمر کے اندر ایمان پر محنت کی ہو. ایمان پر محنت دودھ پینے کے زمانے کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ دودھ پی رہا ہو اس وقت ایمانی تربیت، اس وقت کا حکم ہے کہ شرک نہ سکھایا جائے. جب بچہ دودھ پینے والا ہو اس وقت زمانے کا حکم ہی ہے کہ شرک نہ سکھایا جائے. ایمانی تربیت. بچہ جوانی کے مراحل میں پہنچے، اس کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ اللہ کی ذات پر، اس کی توحید پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر پختہ ایمان والا بچہ ہو. ماں باپ کی تربیت کا یہ اثر جوانی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ بچہ سیکولر تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیا جائے اور گھر میں تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو معاف کیجیے گا، پھر وہ ایمانی کیفیت اس بچے سے ہمیں نہیں مل سکتی. یہ بچہ موحد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں اللہ کی ذات کے وجود کا بھی قائل ہے یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے. جو حالات نوجوانوں میں پیش آ رہے ہیں، اس لیے پختہ ایمان والا بچہ. اور جب بچہ بلوغت میں قدم رکھے تو عبادات کا مزاج بن چکا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 برس کی عمر میں عبادات کی مزاج بنوایا ہے. بچہ 7 برس کا ہو جائے، نماز کی تلقین کرو، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے عبادات کا مزاج بنایا جائے. یعنی بچہ نماز میں پختہ ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اس زمانے میں اس کی مشق کرائی جائے اور سنت کے مطابق وضو سکھایا جائے، سنت کے مطابق غسل سکھایا جائے. یہ بچہ جب بالغ ہو اس کو فرض غسل سیکھنے کا طریقہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اس کے ماں باپ نے بچپن سے تربیت ایسی کی ہے کہ یہ غسل کا طریقہ جانتا ہے. جب بھی غسل کرتا ہے مسنون طریقے پر غسل کرتا ہے. اس لیے اس کو ضرورت نہیں پیش آئی بلوغت کے بعد کہ اس کو غسل کے فرائض سکھائے جائیں. اس بات میں بڑی کمی ہے
ہمارے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں، بہت بڑے شخصیت بھی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک میڈیکل کالج میں فائنل ایئر کے طلباء، آخری سال کے طلباء 50 کے قریب طلباء کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اس سال کے بعد ہاؤس جاب کریں گے، پھر اپنی جو ڈاکٹر معاشرے کے اندر ایک ڈاکٹر کہلائیں گے، جو بڑا عزت والا نام بھی اور پیشہ بھی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بیٹا غسل کے فرائض کون جانتا ہے؟ تو 50 بچوں میں سے صرف 2 بچے جانتے تھے غسل کے فرائض، اور 48 بچے ایسے تھے جو غسل کے فرائض سے ناواقف تھے. فائنل ایئر کے طلباء ہیں میڈیکل کے. اللہ اکبر. تو عبادات کے اعتبار سے بچوں کی عادت بن چکی ہو. ذرا ہم کوشش تو کریں. ہمارے ہاں ایک صاحب بچہ داخل کرانے آئے، انہوں نے بتایا کہ میں نے 7 برس کی عمر میں بچے کی نماز کی عادت ڈالی ہے، اب اس کی عمر 11 برس ہو گئی ہے، الحمدللہ اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اگر ہم عادت ڈالیں تو صحیح. اس زمانے میں جتنا بچہ جذب کرتا ہے بات کو اور سیکھتا ہے اور لیتا ہے، کسی اور زمانے میں اتنا بچہ نہیں لیتا. جو ہم بنانا چاہیں اس زمانے میں بچہ بن سکتا ہے. اور پھر اس زمانے کے اندر ایک اور تربیت یہ ہے، جب بچے کے ہارمون کے اندر تبدیلی آ رہی ہو، اس کی سوچوں میں، اس کی عادتوں میں، تو ہمیں کتنا محتاط اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے رسول نے بنایا ہے. اس موقع پر ہم اس بچے کو کیا سکھائیں گے؟ جب بچہ بلوغت کے مراحل طے کر رہا ہے تو ہم اس وقت اس کو کیا سکھائیں گے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا. جب بچے بالغ ہو جائے تو یہ تمہارے پاس آتے وقت اجازت لیا کریں، جیسا کہ اور لوگ اجازت لیتے ہیں. ان کو یہ بات سکھانی ہوگی. کتنا محتاط بنایا، بغیر اجازت ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو، بڑی بہن کے کمرے میں داخل نہ ہو. بڑی تربیت فرمائی. اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بسترے الگ کر دو. جی، جب ہارمونز کے اندر تبدیلی آ رہی ہو، سوچوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہو، عادات میں تبدیلی آ رہی ہو، تو اللہ نے ماں باپ کو ذمہ دار بنایا کہ اس موقع پر کیا تربیت کرنی ہوگی. اور یہ جب بچہ بالغ ہو رہا ہو، ماں باپ اتنی تربیت کر چکے ہوں کہ اس بچے کو بتا چکے ہوں کہ بیٹا دوستی کن سے رکھنی ہوتی ہے، کن سے بے تکلف ہونا ہوتا ہے، کن سے نہیں ہونا ہوتا، کن سے پردہ ہے اور کن سے نہیں ہے. بیٹی کو بھی بتا چکے، بیٹے کو بھی بتا چکے. یہ بیٹی جانتی ہے کہ میرا کن سے پردہ ہے، یہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے میرے محارم کون ہے، غیر محرم کون ہے. اس کی تربیت تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اگر اس کی تعلیم نہ دی، یاد رکھیے گا پھر جب دامن سلگے گا، جب آگ گھر تک پہنچ جائے گی، پھر انسان اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا آدمی. ہمیں ابھی سے تربیت کرنی ہے. جب بچہ بلوغت میں پہنچے، 15 سال کا لڑکا، اس میں سب سے اعلیٰ صفات کون سی ہونی چاہیے؟ یہ ماں باپ کی پوری محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے. جو بچے ماں باپ نے پیچھے سے تربیت کی ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت کافی ہے. یاد رکھیے گا، قرآن پاک قصے اور کہانیوں کی محض کتاب نہیں ہے، یا سابقہ اقوام کے محض اس میں قصے سنائے گئے، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن پاک قیامت تک کی ہدایت ہے. اس کا ہر قصہ، ہر واقعہ ایسے اتفاقی نقل نہیں ہو گیا. یہ اللہ کا کلام ازلی ہے، جس میں کوئی خطا نہیں، کوئی عیب نہیں. جس سے اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ کلام بھی ہمیشہ سے ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نوجوان تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا، یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابا جان، ان کو اب کام پہ رکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو کام پہ رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ وہ شخص جس کو کام پہ رکھا جاتا ہے اس میں 2 خوبی ہونی چاہیے. یہ قیامت تک کے لیے ہدایات ہیں. نوجوان میں 2 خوبی ہونی چاہیے، قوی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، 2 خوبی ہونی چاہیے. طاقتور ہو، امانت دار ہو. طاقتور ہو، امانت دار ہو. یہ نوجوان اخلاقی اعتبار سے طاقتور ہو، جس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس اعتبار سے طاقتور ہو، اور یہ نوجوان امانت دار ہو. یہ عجیب خوبی ہے، امین ہونا، امانت دار ہونا بہت بڑی خوبی ہے. آج نوجوان یہ کہتا ہے میرے باپ نے جو 40 سال زندگی گزار کر جو کمایا،
جو سٹیٹس بنایا، جو معیار زندگی بنایا، میں اس کو ایک دن میں حاصل کر لوں. پھر یہ نوجوان نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے. نہیں، ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت میں اس کا آپ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے. ایک خاتون، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا، چھوٹا سا تھا، جب میں کھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہوئے تھے، تو میری والدہ نے مجھے بلایا، بیٹا میرے پاس آؤ، میں آپ کو کوئی چیز دوں گی. تو آپ نے فوراً فرمایا تم کیا چیز دو گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کھجور دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی تو تم اللہ کے ہاں جھوٹی لکھی جاتی، تمہارا جھوٹ لکھا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حساس بنایا بچوں کی تربیت کے بارے میں. ایک دفعہ بھی زندگی میں ان سے جھوٹ نہ بولیں، نہ ان کی زبان پر جھوٹ برداشت کریں، ایسی تربیت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک بات اور، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہوں، تو ان کو کاروبار سکھانا اور کاروبار کی جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں سکھانی شروع کرنا 10 سال کی عمر میں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کی تجارت کا سفر فرمایا ہے شام کی طرف اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ کا ایک ایک واقعہ، آپ کی ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک ایک ایک بات ہماری زندگی کے لیے دلیل، حجت اور راستہ ہے. کس زمانے کی عمر میں بچوں کو کاروبار سکھائیں گے؟ 25 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں نہیں جناب. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا، 12 سال کا ہو جائے گا، اس کو کاروباری رموز اصول سکھانے شروع کر دینے چاہیے. یہ وقت ہے اس کی نشو و نما کا، بننے کا، سیکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا ہے شام کی طرف بیرون ملک کا اپنی جوانی کی زندگی میں، وہ 25 سال سے کم عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے، آپ کی 2 باتیں نوجوانوں میں مکہ میں مشہور تھیں. پورے مکہ میں 2 باتیں، 2 خوبیاں مشہور تھیں. آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مال دیا، اپنا غلام میسر ساتھ کیا، اور یہ مضاربت کے اوپر یہ تجارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے. اور آپ کی عمر، آپ نوجوان تھے، اور آپ کا یہ پہلا سفر ہے بیرون ملک کی طرف، دوسرا سفر ہے بیرون ملک کی طرف جو آپ نے تجارت کی غرض سے کیا. امین اور صادق ہونا، اس خوبیوں پر محنت کرنی ہوگی. اور آخری گزارش یہ ہے ہمارے بچوں کے اندر خوبیاں پیدا ہوں، صفات پیدا ہوں، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. ایک یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کی آنکھیں پاکیزہ ہوں، ان کے کان پاکیزہ ہوں. جیسے ہم موبائل کے اندر کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں، تو اگر ہم غلط چیزیں ریکارڈ کرتے رہیں، پھر جب چلائیں تو ہم کہیں کہ شیخ سدیس کی آواز آئے، تلاوت کی آواز آئے، نعتوں کی آواز آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بچے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں پر پہرا دیں، ذرا ان کے کانوں پہ پہرا دیں، ان کی تخلیہ کا خیال رکھیں، ان کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں. یہ تب ہو سکتا ہے جب گھر کا ماحول پاکیزہ ہو. اور دوسرا، یہ بچہ جن کے ساتھ کھیلتا ہے، جن کے ساتھ اس کی صحبت ہے، یہ پاکیزہ ہونی چاہیے. یہ کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. آج مختلف جب جیلوں میں جانا ہوتا ہے، کچھ دن پہلے پشاور جیل میں جانا ہوا تعلیم و تربیت کے حوالے سے، یا کوٹ لکھپت جیل میں جانا ہوا تعلیم و تربیت کے حوالے سے. نوجوان نسل بہت زیادہ ہے اس کے اندر، ہمارے نوجوان بہت زیادہ ہے. جب کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ کیا ہوا، آپ کیسے آ گئے، کہنے لگے بس ماں باپ نے تو سب کچھ دیا تھا، گھر کا ماحول اچھا تھا، بس صحبت تھوڑی بگڑ گئی تھی، دوست ایسے میسر آ گئے. ہماری بہت ساری نوجوان نسل جیلوں کے اندر ہے. اس لیے بچوں کی صحبت پاکیزہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ اگر تم کسی عطر فروش کے پاس جاؤ، اس سے کچھ نہ خریدو، تو لیکن خوشبو تمہیں ملے گی، تم خوشبو سونگو گے. اور اگر تم کسی حداد کے پاس جاؤ، لوہار کے پاس جاؤ، تو تم اس سے کچھ بھی نہ لو، تو چنگاری اور دھواں تمہیں ضرور پہنچے گا. صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. اور تیسری بات، یہ بچہ جس درسگاہ میں پڑھتا ہے اس کا ماحول، اس کے اساتذہ پاکیزہ ہو. ہمارے بچوں کی اعلیٰ تربیت ہو جائے گی.
اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں معاذ کو بھی، قاسم کو بھی، واصف کو بھی، اور ان کے والدین کو بھی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ منزل نہیں ہے، سفر باقی ہے، ہمیں آخری سانس تک اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے۔ اور ایک آخری گزارش کر کے بات مکمل کر لی جائے، یہ جو بچے نے حفظ کیا ہے اور قرآن پاک پڑھا ہے، والدین نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی اہلیہ جب بھی ان کو خواب میں دیکھتی تو پابند سلاسل دیکھتی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، عذاب ہو رہا ہے، آگ ہے، بڑی پریشان ہوتی۔ بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا میں کیا کروں، بزرگوں سے مشورہ کیا، وہ کہتے صدقہ دیں، خیرات کریں، کرتی رہیں، لیکن ہر دفعہ خواب میں شوہر کی ایک ہی کیفیت ہوتی تھی، پابند سلاسل ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس گئی، ان کو ساری بات عرض کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بچہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو مکتب میں ڈال دیں، قرآن پاک پڑھائے۔ بچے کو مکتب میں داخل کیا، بچے نے الف با تا تھا سے قرآن پاک کی ابتدا یہاں سے ہوتی، نورانی قاعدہ سے ابتدا ہوتی ہے، حروف ہجا سے ابتدا ہوتی ہے، الف با تا تھا۔ بچہ یہی سارا دن یاد کرتا رہا۔ اگلے دن جب خواب میں شوہر کو دیکھا تو سفید چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں اور گو تکیے لگے ہوئے ہیں اور بڑے مزے سے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہنے کہ آج ہمارے بچے نے جتنا پڑھا ہے اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، اب آگے کتنا پڑھے گا اور میں کہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تو الحمدللہ اس کی مشغولی آخرت میں بھی مغفرت اور خیر کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ بچہ کسی مقام پر، کسی فیلڈ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پیچھے نہیں رہے گا، اللہ کی مدد اس بچے کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔